السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے حیرت کہانی پیش کریں گے۔ اس کا موضوع ہے ایسی کرنی ویسی بھرنی۔ بالکل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج آپ کے سامنے جو کہانی ہم لے کے حاضر ہیں اس کا موضوع ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، اس کے سوا گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ ہاں، ایک نوکرانی تھی جو گھر کے کام کاج کے علاوہ اس کی بوڑھی ماں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ بری طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے معاملات اور رہن سہن سے اس کی سخت دلی کا پتہ چلتا تھا۔ وہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے تو کجا، اپنی ماں کے حق میں بھی نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا۔ جبکہ اس کی ماں فالج کے شدید حملہ کے علاوہ بینائی سے بھی مرحوم ہو چکی تھی اور اپنے نوجوان بیٹے کی محبت اور دیکھ بھال کی محتاج تھی۔ ماں کی خدمت کا کیا ذکر، اس نے تو اپنی بوڑھی ماں کی طرف کبھی پیار بھری نظر سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتا تھا۔ ماں کے سارے معاملات کی نگرانی اور دیکھ بھال نوکرانی ہی پر چھوڑ دی تھی۔ اس کی بدقسمتی کی انتہا تھی کہ وہ اپنی عمر رسیدہ ماں کی خدمت اور اطاعت کے بجائے اس کے ساتھ تلخ کلامی سے پیش آتا تھا، اپنی کڑوی کسیلی باتوں سے اس کو تکلیف دیتا اور اس کے جذبات کو بڑی ٹھیس پہنچاتا تھا۔ اس نالائق بیٹے کی جرت دیکھیے کہ وہ اپنی ماں کی پینشن کی رقم وصول کرنے کے لیے اسے ویل چیئر پر بینک میں لے جاتا۔ اس دوران اپنی اسی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا جس کی پینشن کی رقم سے وہ اپنی جیب گرم کیا کرتا تھا۔ ماں عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے مرحوم اور فالج کے حملے سے اپاہج ہو چکی تھی۔ وہ عمر کے آخری حصے میں اپنے نافرمان بیٹے کی اذیت ناک باتیں سنتی، مگر کر بھی کیا سکتی تھی، بہت مجبور تھی۔ وہ نالائق بیٹا ماں سے یہاں تک کہہ دیتا، تو اندھی فالج زدہ لقوہ کی ماری ہوئی ہے، تیری وجہ سے میں ابتلا و آزمائش میں پڑ گیا ہوں۔ جب عمر کے آخری دنوں میں بوڑھی ماں اپنی ہی اولاد سے ایسی کڑوی کسیلی باتیں سنیں گی تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ ناظرین کرام اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ بیٹے کی باتیں سن کر بڑے صبر و تحمل اور ضبط سے کام لیتی، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اس کے دل سے آہ نکل جاتی اور وہ زار و قطار رونے لگتی۔ ماں کے آنسو دیکھ کر بجائے اس کے کہ بیٹے کا دل پس جائے، الٹا اس کی زبان سے نازیبا الفاظ نکلنے لگتے۔ ایک دفعہ تو اس نے ماں کے آنسو دیکھ کر یہاں تک کہہ دیا، اللہ کی قسم اگر تیری پینشن میری روزی سے مربوط نہ ہوتی تو میں تجھے بوڑھوں کے گھر چھوڑ آتا۔ نالائق بیٹا یہ جملہ کہتے ہوئے ناک منہ چڑھاتا، چیں بجیم ہوتا، مگر اس کی بوڑھی ماں کی جو کیفیت ہوتی وہ ناقابل بیان ہے۔ بیٹے کی جارحانہ کلمات سے اس کا کلیجہ منہ کو آتا، شدت تکلیف اور غم سے اس کا دل پھٹ رہا ہوتا۔ بینک سے گھر واپس آتے ہی نالائق بیٹا اپنی ماں کی پینشن کا پیسہ جیب میں ڈالتا اور ماں کو نوکرانی کے حوالے کر کے باہر نکل جاتا، دوستوں کے ساتھ شب بسری کرتا، ان کے ساتھ لہو و لعب میں وقت برباد کرتا اور کبھی کہیں سفر پر نکل جاتا۔ اس دوران وہ اپنی ماں کی فکر کرتا، نہ اس کے حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا، بلکہ اس کی سنگدلی دیکھیے کہ وہ اپنے دوست احباب کو بھی ماں کی خیریت دریافت کرنے سے منع کر دیتا۔ ماں کے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کو ماں سے ملاقات کرنے سے سختی سے روک دیتا۔ بیچاری ماں اپنے اس نالائق بیٹے کی انتہائی تکلیف دہ باتیں برداشت کرتی، لیکن پھر بھی زبان پر حرف شکایت نہ لاتی۔ وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ماں کا یہ نافرمان بیٹا
اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پڑوسی ملک کے سفر پر روانہ ہوا۔ اس کا یہ سفر جہاز سے نہیں بلکہ کار کے ذریعے تھا۔ پڑوسی ملک پہنچ کر اس نے دوستوں کے ساتھ خوب گل چھڑائے، اڑائے، لو و لعب میں وقت گزارا۔ اس دوران ماں کی خیریت دریافت کرنے کی کوشش کی، نہ اس کے دل میں اس سلسلے میں کوئی خیال پیدا ہوا۔ پڑوسی ملک میں سیر سپاٹے کے بعد وہ دوستوں کی ٹولی کے ساتھ اپنے وطن واپس آ رہا تھا۔ اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کرتے ہوئے سفر کی منزلیں طے کر رہی تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ گاڑی کے اندر گپ شپ میں مشغول تھا کہ اچانک اس کی گاڑی الٹ گئی اور سب کے سب گاڑی کے نیچے دب گئے، مگر اتنے بڑے حادثے کے باوجود سارے نوجوان محفوظ رہے۔ انہیں تھوڑی بہت خراش آئی تھی، البتہ ان میں سے اگر کسی کو شدید چوٹیں آئی تھیں تو وہ آنکھ سے مرحوم اور فالج کے حملے کی شکار ماں کا وہ نافرمان بیٹا تھا جس نے ماں کی طرف کبھی محبت کی نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی، جس کی پینشن کی رقم بینک سے نکلا کر وہ پڑوسی ملک میں رنگ رلیاں منانے گیا تھا۔ اس شدید حادثے کے بعد نافرمان بیٹے کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ وہ تقریباً 1 ماہ تک پابند بستر رہا۔ ڈاکٹروں نے حتی المقدر اس کے پاؤں بچانے کی کوشش کی مگر آپریشن کامیاب نہیں ہوا۔ 1 ماہ بعد اسے ڈاکٹروں نے ہسپتال سے جانے کی اجازت دے دی، مگر اب وہ پہلے کی طرح ہٹا کٹا نوجوان نہیں تھا، نہ اپنے پاؤں پر چل کر ہسپتال سے نکلا تھا، بلکہ وہ اسی طرح کی کرسی پر نکلا جس طرح کی کرسی پر وہ اپنی ماں کو بٹھا کر پینشن کی رقم لینے بینک جایا کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جب اپنی ماں کا یہ نافرمان بیٹا بینک کے پھیرے لگا رہا تھا، مگر وہ اپنی ماں کی پینشن ہتھیانے نہیں بلکہ حکومت کی طرف سے امدادی وظیفہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ اچھی کہانی ہے، ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی آج کی کہانی، جیسے کرنی ویسے برنی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک نافرمان بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتا تھا، اس کے سلوک کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔